اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ ذوالجلال ان کی بری خصلتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور جب کافروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سن لو، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اگر تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو میں ذوالجلال تم سے مذاق کرتا ہوں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہوں تمہاری سرکشی میں، جس میں تم بھٹکتے پھرتے ہو، تمہیں میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ ذوالجلال کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئے، اپنے ظلم سے باز آ جائے، لیکن جب اس کی رسی کھینچتا ہے پھر اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ ذوالجلال نے وقارون وفرعون وحامان، قارون، حامان، فرعون، ان سب کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا کہ جب اللہ ذوالجلال نے ان کو زندگی بخشی تھی، ان کو اللہ ذوالجلال نے زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، اللہ نے ہر قسم کی آسائش ان کو عطا فرمائی تھی، تب یہ بڑے جابر، بڑے ظالم بادشاہ بنے پھرتے تھے، لوگوں کے اوپر، اپنی رعایا کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر یہ بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے کہ جن کی داستانیں سن کے انسان جو ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کا جو آخر پہ انجام ہے وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم فرعون کو ہی لے لیتے ہیں کہ جب اللہ ذوالجلال نے اس کو زندگی عطا کی تھی، یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے پکارا کرو، اور یہ زندہ بچوں کو جو ہے وہ دفن کر دیا کرتا تھا، ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کو جلا دیا کرتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے۔ پھر جب اس کا وقت آیا، یہ ڈوبنے لگا، یہ کہنے لگا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس ذات پر ایمان لے کے آیا کہ جس پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تجھے اب ایمان لانا یاد آیا ہے، حالانکہ ساری زندگی تجھے ہم نے مہلت دی، تو مہلت کی طرف نہ آیا، تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اب تو ڈوبنے لگا ہے، موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو تجھے جو ہے ایمان لانا یاد آ گیا ہے۔ ہم اس طرح کریں گے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم جو ہے تیری لاش کو، تیرے جسم کو ہم قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں تجھے دیکھ کر نشان عبرت حاصل کریں۔ تو حضرات، اللہ ذوالجلال کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی طرف سے یہ منافق لوگ مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق ان کے ساتھ خود تھا، یعنی اپنے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی ہیں وہ لوگ، بدبخت لوگ، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ حالانکہ عقل مند انسان ہے، وہ اگر گمراہ ہے تو اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ ذوالجلال گمراہی کے بدلے میں راہ ہدایت دے دے، یعنی سیدھے راستے پر اللہ ذوالجلال مجھے چلا دے، مجھے راہ ہدایت والا جو رستہ ہے وہ دکھا دے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حساب کی ہدایت چل کر آئی ہے، لیکن یہ ہدایت کو ترک کر کے، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کے رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ کہتے ہیں کہ سن لو، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی جو یہ تجارت ہے اسلام کے ساتھ کہ گمراہی کے بدلے ہدایت یا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنا، اللہ فرماتا ہے وما کانوا مہتدین، ان کو
یہ نفع نہیں پہنچا سکتی، ان کو فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت کے راستے ان کے اوپر بند کر دیے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ہدایت ہی جو ہے یہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ جو ہے ان کا حشر نصر ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔